جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ سنجیدہ ہو جاؤ، اپنی ذات سے اپنی نسلوں سے محبت کرو۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ درود پڑھنے میں حساسیت کا ماحول پیدا کریں، توجہ موبائل کی اسکرین پر نہ ہو، توجہ آپ کی حضور کی طرف۔ یہ درود ڈسٹینس کو ختم کرتا ہے، یہ درود یہاں سے مدینے کے فاصلے کو ختم کر دیتا ہے، درود آپ کو حاضر باش ہونے کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے، درود آپ کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بجا لانے کے آئین سکھاتا ہے۔ یہ درود ہے درود۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ ہوں، حضور پر درود پڑھے تو خبر مدینے والے کو ہو جائے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ہاں تو برا بتائیں کس کا عقیدہ؟ بڑی پرانی بات، اکثر نظامت کے حوالے عمری میں نے بتائی، آج یہ بات پھر بتاتا ہوں تاکہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں اور آپ بیٹھے ہیں، اس پر سنجیدہ ہو جائیں۔ میں تقریر نہیں کرتا بھائی میرے، اور علامہ بھی نہیں، ڈاکٹر کچھ بھی نہیں، میں مریض آدمی ہوں۔ حقیقت یہ ہے میں تو 10-20 لوگوں کے قریب بیٹھ کر کے حضور کی باتیں کرتا تھا۔ آپ بھائی نے اس مجلس میں مجھے دعوت دی تو میں نے اتنی شرط رکھی تھی کہ مجھے اس وقت مائک دے دیا جائے جب 10-20 لوگ ہوں، اور میں اس وقت تک بولتا رہوں جب 50-70 لوگ ہو جائیں، مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ بھیڑ بھاڑ میں میرا میدان وہی نظامت کا ہے، لیکن میرے بھائیوں نے اپنے قدم کے غسالے سے مجھے نہلایا اور پھر یہاں لا کر کے آپ کو روبرو کیا ہے۔ اور ان مشائخ کرام کے تھوڑی سی باتیں سن لیجئے گا، ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا میرے مولا اس قصبے کے بارے میں تیرا حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس قصبے پر میرا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے مولا میری خواہش ہے کہ اس قصبے میں ایک بڑا نیک آدمی ہے، ایک زاہد ہے، ایک عبادت گزار ہے، اس کو اس شہر سے قصبے سے نکال لو، پھر تو اپنا عذاب یہاں نازل فرمائے گا۔ معلوم ہے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ عذاب اسی کی وجہ سے آنے والا۔ سنیں ممبر کے جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بڑوں سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہم اور آپ دونوں اس وقت ایک گلستان میں ہیں اور ہم ان سے مخاطب ہیں جو ہمارے قائدین ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ عذاب بھی اسی عبادت گزار بندے کی وجہ سے اس قصبے میں آنے والا ہے۔ تو میں نے کہا میرے مولا اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اسے دین کی باتیں جو معلوم ہے لوگوں کو بتاتا کیوں نہیں؟ وہ اکیلی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام سے میں ابھی بغداد شریف گیا تھا، 20-22 دن ہوئے مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے، اور دعا کریں 2-3 دن کے بعد سے ہی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کی، حالانکہ پرسوں نرسوں انشاءاللہ مدینہ شریف کا سفر ہے اور ابھی سے ڈر لگ رہا ہے، اس کعبہ شریف دیکھنے کی بڑی خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی سے، اپنے شام و سحر سے اپنے بچوں سے محبت کریں، ان سے پیار آخرت کے لیے کریں، آپ کی ذمہ داری بنتی۔ آپ آزاد نہیں ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے آج سے آپ سچ بولے تو بولے ٹھیک ہے جمعہ سے سچ بولیں گے اور جمعہ سے نماز پڑھیں گے، یہ کام جمعہ سے چھوڑ دیں گے۔ یہی ترکی اور شام والے بھی کہہ رہے تھے، اور 40 سیکنڈ کے اندر تقریباً 4 لاکھ لوگوں کی موتیں واقع۔ ان سے بھی لوگ کہتے ہیں شراب خانے کیوں آباد کرتے ہو؟ بولے توبہ کر لیں گے اگلے سال کی نوبت نہیں ہے۔ 40 سیکنڈ میں ترکی اور شام میں تقریباً 4 لاکھ لوگ مر گئے۔ اخبارات کی زینت ہے 50,000 70,000، سمجھ رہے ہیں؟ وہ شہر اس کا رجسٹر تک غائب ہو گیا جو یہ بتاتا کہ اس شہر میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ تھوڑی سی ذمہ داری سمجھیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں بغداد شریف جا رہا تھا تو صوفی صاحب نے ایک بات کہی، مجھے بات یاد ہے، فرماتے ہیں کہ بیٹا تجھے آج ایک نصیحت کرتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں، تو کہتے ہیں آج تک میں نے یہ بات کسی سے نہیں بتائی۔ میں نے کہا بتا دیں حضور، تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا، باتیں کی تھی، اللہ نے باتیں کی تھی، لیکن جب بات کر کے اترنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا رہے ہو، مجھ سے باتیں کرتے ہو، بڑے خوش قسمت ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تک تمہارا ایک قدم جنت میں نہ چلا جائے تب تک مجھ سے ڈرتے رہنا۔ کس کے لیے تھا یہ؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ ایک دم کوڑا کباڑ بنا کے رکھی، کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ بسوں پہ ہے، سڑکوں پہ ہے، اسٹیشنوں پہ ہے، ایئرپورٹ پر ہے، کہیں سے کوئی بود و باش نہیں، کہیں سے کوئی مذہبیت کی بو نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو مسلمان بنا دے۔ آمین، اونچی آواز میں بولے آمین۔ میں ایک بات، درود پڑھنے کی بات پورا شہر مل کے 100 مرتبہ درود نہیں پڑھتا، نمازیوں کی اور ماں بہنوں کی بات نہیں کرتا، مل کر کے درود نہیں پڑھتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ اس کے انعامات کتنے تھے، اس کے فضائل کتنے ہیں، اس کے برکات کتنے ہیں، درود پڑھنے والے سے پوچھیے۔ بڑی مشہور بات ہے، بڑی مشہور بات ہے۔ یہ بصرہ جو کویت سے ملا ہوا شہر ہے، عراق کا ایک ملک ہے جس ملک میں حضرت زبیر بن عوام لیٹے، سبحان اللہ کے
جس شہر میں زبیر بن عوام لیٹے ہوئے ہیں، ان کے قریب میں ایک تابعی ہے عبد الرحمن، ان کے قریب میں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عتبہ بن غزوان۔ میں ان کی مزار شریف پر کئی مرتبہ گیا ہوں، یہ بغداد شریف سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضور سید شفاعت میاں شاہ صاحب قبلہ نے ان کے بارے میں ایک بات بیان کی تھی، بولے ایک جنگ میں تھے عتبہ بن غزوان، تو ایک دشمن کا پیچھا کرتے کرتے دوڑا لیا اسے، جب اسے مارنے کے لیے زمین پر اڑا کے پٹک دیا نا، تو سامنے خیمے کا پردہ ہٹا کے ایک لڑکی آ گئی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی جاذب تھی، اس کے ہونٹ اس کے گال بڑے پیارے تھے۔ تو عتبہ بن غزوان اپنے دشمن کو چھوڑ کر کے اسی کو دیکھنے لگے، اسی کو دیکھنے لگے، بہت دیر تک دیکھنے لگے۔ اچانک یاد آیا یہ ہم نے کیا کیا، جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتے تھے ان آنکھوں سے اسے کہتے تھے کہ تلوار کے مونڈے کو یوں کیا اور زور سے مارا تو ہڈی کے پاس سے وہ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل گیا۔ اپنے اسے زمین پر گرتا ہوا دیکھا نا آنکھ کے ڈھیلے کو، تو اپنے پیر سے اسے مسل دیا اور چیخ کر کے بولے میں وہ اس آنکھ کے ڈھیلے کو اپنے چہرے پہ نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا چاہتا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ دعائیں مانگی گئی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول۔ ایسی گھروں میں چراغاں ہوتا ہے جہاں بہو بیٹی داماد سب کے کمروں سے رات رات بھر گانے بجانے کی آواز۔ ایسی کمروں میں دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں حسین فراڈ ہے، ایک حسین دھوکہ ہے۔ اپنے آپ کو نکالو، آخرت کے میدان میں تم کو سرخروئی حاصل کرنے والے قبیلے سے جوڑا گیا، اپنا اسٹیٹس اپنا لیبل سمجھو۔ ممبر کے علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ان مشائخ ثناگروں کے قدم کی برکتیں دیکھیں۔ تو نعت پڑھنے کی اسی بصرہ شہر میں ایک آستانہ ہے، اگر ان کا نام لوں تو آپ سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ مولائے کائنات کے خلیفہ ہیں، حضور کی بیوی ہم سب کی ماں امی سلمہ کا مبارک دودھ پیا ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ۔ ان کے قریب میں وہ لیٹے ہیں جن کو امام محمد ابن سیرین کہا جاتا ہے، جن سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے وہ آتے تھے جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ آیا کرتے تھے۔ اسی بصرے میں وہ مزار شریف بھی ہے جنہوں نے 10 سال تک مدینہ شریف میں حضور کے گھر کی سبزیاں لائی ہیں، جن کو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں۔ اسی شہر میں ایک آستانہ ہے جن کو طلحہ بن عبید، جن کو حضور نے 10 خوش قسمت جنتیوں میں ہونے کا تمغہ عطا فرمایا تھا، جناب طلحہ بن عبید۔ بڑی مبارک زمین ہے بصرہ کی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بصرہ کے بزرگوں کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ رابعہ بصری یہیں پر پیدا ہوئی، ایک روایت کے مطابق ایک مزار شریف ان کی وہیں ہے، میں وہاں گیا ہوں، لیکن زیادہ قول فلسطین میں ہے۔ خواجہ حسن جو بصری ہیں وہ بھی یہیں پیدا ہوئے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، اس کو یاد کیجیے گا، نہ زور سے بولیے گا نہ کوئی اور کام کیجیے گا، میری باتوں کو سن لیں۔ میں آپ کے ہاتھ پاؤں دبا دبا کے حضور کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ خواجہ حسن بصری کا شہر بصرہ، رابعہ بصری کا شہر بصرہ۔ رابعہ بصری کا معلوم ہے جب ان کی پیدائش ہوئی نا تو ان کے گھر میں 3 بہنیں اس سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ کتنی؟ کم سے کم 3 لوگ تو بولے، 3 بہنیں پیدا ہو چکی تھیں۔ یہ اپنے باپ کی چوتھی بیٹی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ رابع کے معنی 4 کے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے باپ کو پتا چلا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ بڑا رویا، بہت رویا۔ وجہ غریبی تھی، غریبی تھی، روتے روتے سو گئے۔ اگر خوش ہو جاؤ تو بتا دوں خواب میں حضور تشریف لائے۔ اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ حضور تشریف لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ خوابوں میں حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے زور سے بولے بھائی، اور جس کا عقیدہ صلاح نہیں ہے اس کے لیے راستہ وہ ہموار ہے۔ سمجھے بھائی، ہم پوری کائنات کے ذمہ دار ہیں، ہمیں تو اپنی بھولی بھیڑ بکریوں کے عقیدے کو سنبھالنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعا کریں اللہ ہمارے عقیدے کے بازوؤں کی مچھلیوں کو زندگی عطا فرمائے۔ اونچی آواز میں بولیں۔ رابعہ بصری کی صورت میں جو بچی پیدا ہوئی وہ چوتھی بیٹی تھی۔ آپ کے باپ کے خواب میں حضور تشریف لائے۔ میرے آقا فرماتے میری نیک بندی کہ باپ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو رابعہ بصری کے باپ کہتے حضور غریبی ہے، کہاں جاؤں، میری 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں، اب یہ چوتھی بچی پیدا ہو گئی، کہاں جاؤں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھا دولت چاہیے؟ تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں آقا جو میرے حق میں بہتر ہو فیصلہ فرما۔ تو حضور نے خواب ہی میں فرمایا کاغذ اور قلم لے کے آؤ۔ تو رابعہ بصری کے باپ کاغذ اور قلم لے کے آئے۔ حضور فرماتے ہیں خط لکھو۔ جب خط لکھنے کی نوبت آئی تو میرے آقا فرماتے ہیں ہیڈنگ لکھو، یہ خط امیر بصرہ کے نام، بصرہ کے سب سے بڑے آدمی کے نام، حاکم بصرہ کے نام، مالک بصرہ کے نام، یہ خط امیر بصرہ کے نام۔ اس کے بعد بصرہ کہاں پہ؟ عراق میں، اور حضور ظاہری طور پر مدینہ شریف میں۔ دیکھیں میرے آقا فرماتے آگے لکھو
اے امیر بصرہ روزانہ تم مجھ پر درود پڑھتے تھے، کل تم نے درود شریف کیوں نہیں پڑھا؟ جرمانہ ادا کیا۔ آپ کا دل اگر خوش ہوا ہو تو اس کی بھی خبر ہو گئی، حضور کو ہو گئی۔ آپ کے دل کو ٹھنڈک نہیں ملی تو حضور کو اس کی بھی خبر ہو گئی۔ جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، فرماتے صوفیہ اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے۔ سمجھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آگے لکھو، اے امیر بصرہ روزانہ تم میری بارگاہ میں درود پڑھتے تھے، کل تم نے درود کیوں نہیں پڑھا؟ جرمانہ ادا کیجیے۔ قیمت کتنی ہوگی جرمانہ کی؟ 400 چاندی کے سکے۔ کتنے؟ اونچی آواز، ثواب لینے کی نیت سے بیٹھے تو ذرا زور سے بولیں، کتنے؟ 400 چاندی کے سکے۔ 400 ایک دن درود نہ پڑھنے کی سزا 400 چاندی کے سکے۔ ہم پورے ہفتے درود نہیں پڑھتے، نام دفتری انسانیت سے خارج کر دیا گیا، ہمیں کون پوچھے گا؟ ہمارا کون پرسانے والا ہے؟ رابعہ بصری کے باپ کہتے ہیں کاغذ کو لے کے صبح کو امیر بصرہ کے محل کے سامنے گیا، واچمین سے میں نے کہا کہ اس خط کو اپنے مالک تک پہنچا دے۔ جیسے مالک نے اس خط کو دیکھا کھڑا ہو گیا اپنی کرسی سے، اس نے واچمین سے کہا خبردار یہ خط جو لے کے آ رہا ہے اسے اندر مت آنے دینا، میں خود دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں، اس کا ویلکم کرنا چاہتا ہوں۔ باہر آئے امیر بصرہ، رابعہ بصری کے باپ کے قدم کو چوما، آنکھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، اندر لے گئے، اپنی کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگے اے اجنبی مسافر، درود میں پڑھتا تھا اپنے گھر کے اس کنارے پر مصلی پر بیٹھ کر چراغ بجھا کر کے، درود پڑھنے کی خبر میری بیوی کو نہیں، میری بیٹیوں کو نہیں، میری کنیزوں کو نہیں، میرے غلاموں کو نہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں درود پڑھتا ہوں؟ تو رابعہ بصری کے باپ نے کہا مجھے بھی نہیں خبر، یہ تو مدینے والے آقا نے مجھے بتایا۔ اتنا سنا تو رونے لگے امیر بصرہ۔ 400 چاندی کے سکے ان کی جیب میں ڈال دیا اور 1200 چاندی کے سکے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کاغذ کو لے کے کہنے لگے اے میرے وزیروں، میرے مرنے کے بعد میرے سینے کے اوپر میرے کفن کے نیچے اس کاغذ کو رکھ دینا، اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوگی، اللہ فرمائے گا اے حاکم بصرہ میری بارگاہ میں کیا لے کے آ رہا ہے؟ تو کہہ دوں گا میرے مولا تیری شان کے لائق تو سجدے بھی نہیں تھے، لیکن یہ کاغذ بتا رہا ہے زندگی میں تیرے حبیب پر میں درود پڑھا کرتا تھا۔ کتنے مبارک چہرے، یہ سماعت ہے، یہ صاف قلب جس میں علم علی، علم رسول، علم رضا کی برکتیں موجود ہیں، یہ شامیانے، یہ قمقمیں، یہ فرشتوں کا ہجوم، یہ مردان غیب کی برکتیں، غوث اعظم سرکار کے ذکر مبارکہ کے یہ مبارک لگے ہوئے پردہائے غیب، یہ سنسناتی ہوئی ہوائیں، یہ تمہارے درود پڑھنے کی گواہی دیں۔ میں نے جو باتیں کی یہ آپ کے عقیدے میں شامل ہے کہ نہیں؟ حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو رات کے آخری حصے میں جب موبائل کا اسکرین ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے اس وقت ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم مخاطب ہیں سنیوں سے، ہمیں کوئی مطلب نہیں خنزیر صفت وہابیوں دیوبندیوں سے، ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ جب رات کے آخری حصے میں موبائل آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے، اوریاں ننگی تصاویریں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں، اس وقت ہمارا عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے؟ سنیں، بہت غور سنیں۔ میرے دوست ہیں پروفیسر راؤ رضوان، لاہور میں رہتے ہیں، حضرت میری ٹوپی آپ کے قدم کے نیچے۔ میرے دوست ہیں پروفیسر راؤ رضوان، انہوں نے لاہور سے مجھے ایک سوال بھیجا، بولے آصف بھائی پوچھئے صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اسے بولیے گا نہیں، میں چاہتا ہوں اپنے علماء کرام، یہ لاہور کا سوال تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ پوچھئے صوفی صاحب قبلہ سے۔ میں نے حضور مفتی صاحب قبلہ کی قدم بوسی فرمائی اور فخر سے جوتی اپنے سر پر رکھ سکتا ہوں، نبی کی نعت پڑھنے والوں کے پیر کو چوم سکتا ہوں، سیدزادے تو سیدزادے ہیں ماشاءاللہ، یہ جہاں بیٹھ جائیں اس زمین کا بوسہ دیا جائے، ان کی خدمت کرنے والوں کی جوتوں میں اپنے بچوں کو دال چاول دیا جائے، بڑی بات ہے۔ سنیں، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے پرتپاک طریقے سے مسکرا کے ملاقات کی دستبوسی کی، فراڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ اخلاق نہیں بھی ہو سکتا۔ اس نے کہا پوچھو صوفی سلطان میں صاحب سے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ حضور میرے دوست ہیں لاہور سے راؤ رضوان صاحب، ان کے سوال ہے کہ اخلاق کسے